علامہ صاحب اس واقعے پہ وضاحت کریں جب ایک عیسائی نے بیبیوں کو چادریں دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کربلا کے بعد کوفہ سے نصیبین، موصل، کئی علاقوں میں سادات رلتی رہی۔ کئی ایسی جگہ ہیں جب یہ قافلہ چلتا چلتا، چونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو اگر تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں تو یہ بہت لمبے واقعات ہیں۔ سادات کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے تھک جائیں گے، لیکن مارنے والوں نے حد کر دی۔ جگہ جگہ پہ کہیں جو واقعہ چادروں والا ہے وہ ایک علاقہ ہے اسکلان، یہ ٹوٹل عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ اب بھی یہ اسرائیل کے بارڈر پہ لگتا ہے یہ علاقہ۔ یہ سیدھا سیدھا رستہ چھوڑ کے یہ اس رستے سے جاتے رہے ہیں لے کے قیدیوں کو جس رستے میں مولا حسین علیہ السلام کو مارنے والے زیادہ ہوں، پہچاننے والے کم ہوں۔ بڑا اوپر اوپر سے کئی چکر کاٹ کے کہیں کہیں سے لے کے جاتے رہے۔ اسکلان شہر عیسائیوں کا تھا، یہ عیسائیوں کے شہر میں اس لیے لے آئے، اس سے گزرتے ہیں تاکہ، کیونکہ یہاں پہ حسین کو ماننے والا کوئی نہیں، کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہ مولا حسین کو تو ماننے والا ہے کوئی نہیں، یہاں پہ ہمیں رکاوٹ کوئی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ جب یہ وہاں سے گزر رہے تھے نا، اس شہر میں بازار سجائے گئے۔ اب ان عیسائیوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ بازار کیوں سجائے جا رہے ہیں۔ یہ آواز بتائی گئی، یہ آواز دی گئی کہ جتنے لوگ ہو سارے آج خوشیاں مناؤ کہ ہم نے ایک بہت بڑے قیدی کو، باغی کو، اپنے سے بغاوت کرنے والے کو مار۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ رسول خدا کے دین کا باغی کون ہے۔ باغی یزید تھا، امام حسین علیہ السلام نمازی تھے، دین پر عمل کرنے والے، دین کو پھیلانے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام تو باغی تھے ہی نہیں، یہ باغی خود تھے۔ انہوں نے بازار سجا دیے۔ اب عیسائیوں کو تو پتہ نہیں تھا۔ اچانک سجے ہوئے بازاروں میں جب یہ جا رہے تھے، قیدیوں کو لے کے جایا جا رہا تھا، تو اچانک ایک آواز بلند ہوئی، ذرا ٹھہر جائیں، ذرا ٹھہر جائیں، ان قیدیوں کو روکیں، قیدیوں کو روکیں۔ اب یہ ایک پادری تھا عیسائی، پادری تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس قافلے کا، ان قیدیوں کا سردار کون ہے؟ ان کا سردار کون ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، یہ جس کا دل چاہتا ہے وہ تازیانہ مار دیتا ہے، وہ پتھر مار دیتا ہے۔ یہ قیدی اس قافلے کا سردار ہے۔ یہ پادری چلتا چلتا مولا کے پاس ہے، مولا سجاد علیہ السلام کے، آ کے کہتا ہے کہ اے قیدی، میں آپ سے ایک اجازت لینے آیا ہوں، آپ خدا کے لیے مجھے اجازت دیں گے کہ میرے پاس کچھ چادریں ہیں، میں آپ کے قافلے کی مستورات کو دینا چاہتا ہوں۔ یقین کریں یہ جملہ الحمرا ہال لاہور میں ایک امام حسین علیہ السلام انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک پادری وہاں پہ ہمارا دوست وہ آیا، اس نے سپیچ میں، تقریر میں یہ الفاظ کہے، ہم رو رو کے تھک، اتنا روئے۔ اس کے الفاظ یہ تھے
مجھے نہیں پتہ آپ سنی ہو، آپ شیعہ ہو، وہابی ہو، کون ہو، میں نہیں جانتا آپ کو، میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ نے پانی بند کیا، ہم نے پانی دیا، آپ نے چادریں چھینی، ہم نے چادریں دیں، آپ نے شہید کیا، ہم نے دفن کیے۔ اللہ تو یہ عیسائی کا وہ جملہ بالکل اسی طرح وہ پادری بھی اسکلان میں جب آیا تو اس پادری نے کہا کہ آپ قیدیوں کے سردار ہیں، آپ اس قافلے کے سالار ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جی، میں آپ کی بیویوں کو چادریں دینا چاہتا ہوں۔ کیوں چادریں دینا چاہتے ہو؟ چادریں تو انہوں نے چھین لی ہیں، تو آپ چادریں کیوں دینا چاہتے ہو؟ جب آپ نے پوچھا نا کہ کیوں چادریں دینا چاہتے ہو، تو یہ پادری کہتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے بی بی مریم کا سر ننگا ہے، حضرت عیسیٰ کے بال کھلے ہوئے، وہ دونوں ہستیاں رو رہی ہیں، ماں بیٹا رو رہے ہیں، رو رو کر کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں پادری اٹھ جاؤ، تیرے شہر میں رسول کی بیٹیاں سر ننگے آ گئی، جلدی اٹھ جاؤ، چادریں دو ان کے سر پہ، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پہ ان کے سر پہ چادریں دو۔ مسلمانوں نے چادریں چھین لی ہیں، چادریں ان کے سر پہ دو۔ امام نے فرمایا دے دو، بسم اللہ، اگر لائے ہو تو دے دو چادریں، میری پھوپھیوں کو پردہ بچ جائے۔ جب اس نے چادریں بانٹی نا، ایک ایک بی بی کو چادر دی، چادریں لے کر بیویوں نے سر پہ جب کیں تو ادھر یہ شمر بے غیرت آیا، اس کے ساتھ ساتھی بھی تھے، ان سب نے آ کے سید الساجدین کو مارنا شروع کیا، امام سجاد علیہ السلام کو تازیانے مارنے شروع کیا، اتنے تازیانے مارے کہ امام کی پشت سے خون جاری ہو گیا، اللہ کمر سے خون جاری ہوا، اتنا خون جب دیکھا نا، فوارے کی طرح نکلتا ہوا خون جب دیکھا تو جناب سکینہ دوڑتی ہوئی پھوپھی کے پاس آئی، آ کے رو کے کہتی پھوپھی اماں آپ چادریں بے شک رکھ لیں، نہیں دیتے تو نہ دیں، پھوپھی اماں یہ بیبیاں چادریں نہیں دیتی تو واپس نہیں کرتی تو نہ کریں، خدا کے لیے میں چادر واپس کر رہی ہوں، میرا اکیلا بھائی سجاد رہ گیا، میرا ایک ہی تو بھائی رہ گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ ان چادروں کی وجہ سے میرا بھائی مار دیا جائے، میرے بھائی کو مار دیا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اسکلان عیسائیوں کا علاقہ، پادری خود رو رہا ہے، پادری خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے جناب مریم رو رہی ہیں، جناب عیسیٰ رو کے فرما رہے ہیں کہ چادریں دو۔ مسلمانوں تمہیں حیا نہیں ہے؟ مسلمانوں تمہیں غیرت نہیں ہے؟ اپنے رسول کی بیٹیوں کی چادریں چھین لی، اپنے رسول کے بیٹوں کو قتل کر دیا، اپنے رسول کے بیٹوں کو، اس بیٹے کو جو پشت رسالت پر نماز میں سوار ہو جاتا تھا، جو خطبہ پڑھتے ہوئے رسول کی گود میں بیٹھ جاتے تھے، اس حسین کو شہید کرنے والوں، چلو شہید کر دیا تھا، شہادت تو ورثہ ہوتی ہے، شہادت تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی تو غیرت کرتے کہ ان کی بہنوں کی چادریں تو نہ لوٹتے، اگر چادریں بھی لوٹ لی تھیں تو ان کی بہنوں کو بازاروں میں تو نہ پھراتے، درباروں میں شرابیوں کے سامنے تو نہ لاتے، ڈھول ڈھمکے تو نہ بجاتے، باجے تو نہ بجاتے، ناچتے تو نہیں، اس طرح ان کا استقبال کر رہے ہو کہ جس طرح تمہارے کوئی دشمن ہے، وہ دین کے کوئی دشمن ہیں۔ آؤ دیکھو، آج تک ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو گدھے کی اوپر رکھنے والی کاٹھی تھی، جس کے اوپر ہم بیٹھتے تھے، وہ کپڑا تھا، اس کپڑے کو بھی آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر بیٹھتے تھے، اس کپڑے کی ہم نے قدر کی ہے، ہم نے اپنے رسول کے بیٹے کو مار دیا۔ اللہ خدا تمہیں غرق کرے، تم نے رسول کی اولاد کو رلا دیا، رسول کی بیٹیوں سے چادریں چھین لی، رسول کی بیٹیوں کو تماچے مارے، رسول کی بیٹیوں کو مار مار کے تم نے لہو لہان کیا۔ یقین کریں 6 مہینے بعد
ایک جگہ پہ شام میں ایک جگہ پہ خون دیواروں پہ لگا ہوا تھا. 6 مہینے بعد اس واقعے کے ایک تاجر آیا. تاجر نے آ کے کہا کہ بھائی تم قربانی چھتوں پہ کرتے ہو, یہ خون دیواروں پہ لگا ہوا ہے ابھی تک, چھتوں سے خون گراتے ہو. آگے سے ایک بندے نے رو کے کہا یہ قربانی کا خون نہیں ہے, یہ کسی دیوار پہ زینب کا خون لگا ہوا ہے, کسی دیوار پہ ام کلثوم کا خون ہے, کسی دیوار پہ رقیہ ٹکرے مارتی رہی ہے, یہ سیدزادیوں کا خون ہے. بیویاں رو رو کے کہتی رہیں کہ ہمارے بھیا کو بھی مار دیا, ہمارے بھائیوں کو بھی مار دیا, بیٹوں کو بھی مار دیا, خدا کے لیے ہمیں چادریں دو, ہم محمد کی بیٹیاں ہیں, ہم رسول کی بیٹیاں ہیں, ہم علی و بطول کی بیٹیاں ہیں.